اتنی زیادہ گرمی تو زندگی میں نہیں دیکھی، دل بہرانے آ گیا اور تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے، بچے روتے ہیں ساری رات نیند پوری نہیں ہوتی۔ ذرا امیجن کریں، خیال کریں، جب ہم قیامت کے دور میں ہوں گے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سورہ معارج کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 70 نمبر سورہ ہے، یوم تکون السماء کالمہل، آسمان تانبے کی طرح ہوگا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، حال یہ ہوگا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ایسا ماحول ہوگا کہ کوئی تیرا حامی نہیں، کوئی تیرے سننے والا نہیں، تم تلاش کرے گا، آج کوئی آسرا بنے، آج کوئی سہارا بنے، لیکن تیرا اس دن کوئی آسرا سہارا نہیں بنے گا، تم تلاش کرو گے پھر بھی نہیں ملے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اس دن تو حال یہ ہوگا جس باپ نے تیرے لیے دھوکے کیے، فراڈ کیے، تیری خاطر لوگوں سے جھوٹ بولا، قسمیں اٹھا کے مال بیچا، تیری خاطر اور تیری راحت کے لیے نہ جانے کس کے حق پہ ڈاکے ڈالے، بہن کے حق کو غصب کر گیا، دودھ میں ملاوٹ کرتا رہا اور تیری راحت کے لیے نہ جانے کیا کیا گل کھلائے۔ وہ باپ اس دن یہ کہے گا، اللہ آج میرا بیٹا جلا دے اور مجھے بچا دے، جو ماں ساری رات جاگ کے تیرے لیے دعائیں کیا کرتی تھی اور تیری خاطر نہ جانے کس کس در پر اس نے دستک دی اور تکلیفیں جھیلی، نہ جانے اس نے کس کس انداز میں تیرے لیے دعائیں کی، ساری رات تیری ایک آنکھ پہ، ساری رات جس نے ناس ہونے کی قسم کھائی تھی، وہ ماں اس دن کہے گی، اللہ آج میرے بدلے میں میرے بیٹے کو جلا دے اور مجھے بچا دے۔ عزیزان محتشم، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وصاحبتہ وبنیہ، اس دن حال یہ ہوگا بندہ بیوی کو کہے گا کہ آج میری بیوی جل جائے، اور بیوی کہے گی میرا بندہ جل جائے، اور بیٹا کہے گا آج میری جگہ میرا باپ جل جائے۔ یہ حالات ہوں گے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، جب یہ ماحول ہوگا بندہ کہے گا اللہ میرا پورا خاندان جلا دے، بدلے میں مجھے بچا لے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے اللہ ہر ایک کو جلا دے، ثُمَّ يُنْجِي، پھر بھی مجھے بچا لے۔ یہ آرزو ہوگی، اور ادھر آواز قرآن پاک کی ہے۔ ماحول کیسا ہوگا؟ سورہ تکویر کے الفاظ ہیں، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب ستارے مانگ پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ اڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اٹھنے کا مالک بننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، وہ چھٹی پڑیں گے۔ بس آپ کی مہربانی، آپ کی توجہ سب سے بڑی دولت ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ عزیزان محتشم، آج ماحول اس دولت نے خراب کر رکھا ہے۔ سورہ منافقون کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کا 63واں سورہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سبھی کو تلقین فرما رہے ہیں، یہ سٹیج والوں کے لیے بھی ہے اور جو سٹیج سے نیچے بیٹھے ان کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے والوں کے لیے بھی اتنی ہی نصیحت ہے جتنی آپ کے لیے۔ یہ نہیں میں بول رہا ہوں کہ میرے لیے یہ نصیحت نہیں، قرآن ہر ایک کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ سورہ منافقون میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد کہیں میرے ذکر سے غافل نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ فعال باب سے ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، گھاٹا تو ہے ہی یہ، بندہ دولت کی طرف دھیان کر لے اور اللہ کی طرف سے دھیان ہٹا لے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے۔ صاحبان محتشم، ذہن نشین کر لیں، آج میں اور آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، آج ہم اپنی محفلوں کی رونقیں دیکھیں، آج بہاریں دیکھیں، لوگ تو بڑے ہوتے ہیں، نعرے بھی بڑے لگائے جاتے ہیں، میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہو۔ صاحب یہ تو دل کی بات ہے، جو عاشق ہے وہ سبحان اللہ کہے، نہ جانے کیا کیا انداز اپنائے جاتے ہیں۔ نہیں صاحب، اگر دل سے نکلے بات اصل لگتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لوگ سبحان اللہ کہیں تو پھر ہی آپ کی تقریر کو 4 چاند لگیں گے۔ آپ نے رب کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، آپ کو ضرورت نہیں کہ لوگ سبحان اللہ کہیں، آپ اسی کے لیے پڑھیں جس کے لیے آپ سبحان اللہ مانگ رہے ہیں، پھر ضرورت نہیں رہتی صاحب، کسی بات کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ساقیہ کیا پلا دیا تو نے،
جیتے جی جلا دیا تو نے، نہ خبر اپنی نہ عالم کی، مست و بے خود بنا دیا تو نے۔ وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا تیری گلی۔ دوستان گرامی قدر، اگر تاجدار رحمت کے نام پر مانگ کے سبحان اللہ لینی ہے تو پھر محبت کا فائدہ کیا ہے، پھر الفت کا انداز کیا ہے؟ شاید ضرورت نہیں ہے کیا میرے حسین نے کربلا میں کوئی سبحان اللہ مانگنے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا کربلا کو؟ یہ سجایا کیوں تھا؟ اس لیے کہ جان دی اسی کی تھی، اب تو یہ تھا حق ادا۔ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لیں، آج گھر کو آگ لگ گئی، گھر کو چلا گیا۔ آج دولت کو ہم نے سبھی کچھ سمجھ لیا، ہم سمجھتے ہیں صاحب ایک زمانہ تھا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے دل کی باتیں ہیں، تقریر نہ سمجھنا، یہ میرے دل کی باتیں ہیں، عجیب انداز ہے صاحب۔ میں سوچتا ہوں اگر آقا بھی اتنے پیسے مانگتے اور غلاموں کو کہتے کہ مجھے بلانا ہے تو اتنا خرچہ کرنا پڑے گا، پھر کہاں جاتے صاحب، کس کی چوکھٹ پر دستک دیتے؟ صاحب آج تو چودھری کہتا ہے میری چودراہٹ کہاں جائے گی اگر بڑا پڑھنے والا، نامور پڑھنے والا نہیں آئے گا، ٹی وی پر آنے والا نہیں پڑھے گا، لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ چودھری صاحب نے بڑے نعت خواں بلائے، یہ نہ جانے کتنے چینل پر پڑھ چکے ہیں۔ نہیں صاحب یہ ضرورت نہیں ہے، اس کو بلاؤ جو میرے آقا سے محبت کرتا ہو، میرے آقا کی سچی محبت رکھتا ہو، وہ پڑھے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، حاجت ہی نہیں رہتی، اس کے منہ سے نکلی ہوئی بات آپ کو کوئی اور رستہ بتائے نہ بتائے پر مدینے ضرور پہنچائے۔ عزیزان محتشم، زندہ باد عزیزان محتشم، یہ بزرگوں کی محبت پر بھی ایک بات کرتا جاتا ہے، یہ انداز سوچ لیں، ضرورت نہیں ہے صاحب، ذہن نشین کر لیں، ضرورت نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، بڑے بڑے خرچے کریں، بس محبت کے انداز میں، بس اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی اگر میرے نبی کے سچے دل سے میرے نبی کا تذکرہ کریں گے تو آپ کا رب پھر بھی راضی ہوگا۔ اور اگر مجمع میں بیٹھ کے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے کریں گے اور مجمع سجائیں گے اور لائٹیں لگائیں گے اور بڑے بڑے نامور جو ظاہری معروف ہیں مشہور لوگ ان کو بلائیں گے اور غرض یہ ہو لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے، شریک چل اٹھیں، ہم نے شریکوں کو نہیں جلانا، ہم نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے، ہم نے شریک کو جلانے کے لیے بات نہیں کرنی، ہم نے حضور کو منانے کے لیے بات کرنی۔ آؤ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ حضور اگر آج جیسا مولا آپ بھی کرتے تو ہم کدھر جاتے، ہم کہاں جاتے، ہم کس کے در پہ دستک دیتے؟ صحابہ تو ٹکریں لگاتے، وہ دیواروں سے ٹکراتے، یا رسول اللہ ہم کہاں جائیں، لیکن حضور تو وہ تھے جو جہاں سے بھی بلاتا اس کو وہیں سے پیار سے بلاتا۔ عزیزان محتشم سے نشین کر لیں، میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں اور یہ بزرگوں کی محبت پر ایک بات صرف کر کے پھر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میرے آقا جانی ایک دن جلوہ گر تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، اور یہ لب کھلتے ہی تب ہیں جب اس کی رضا ہو، جب اس کی منشا، اس کی مرضی۔ اس پر کلام نہیں کروں گا، بس چند جملے آپ کے گوش گزار کروں گا تاکہ یہ یقین ہو جائے۔ صاحب لوگ کہتے ہیں جو یہاں سٹیجوں پہ پڑھتے ہیں اور اہل اللہ کے ولیوں کے ماننے والے وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ ایسے ہی شعر و شاعری میں وقت گزار دیتے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں یہ ہمارا ذوق ہے، ورنہ قرآن آتا ہی اسے ہے جو ان ولیوں کی غلامی کرتا ہے۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے، صحابہ گفتگو سن رہے تھے، حضور بول رہے تھے، یہ لب کھلتے تو اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ سورہ نجم ہے، قرآن کا 53 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 3 اور 4 کے الفاظ ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب کے لب کھلتے تب ہیں جب تیرے رب کی منشا ہو، تیرے رب کی چاہت ہو، یہ لب کھلے تو تیرا رب بولتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اس کا اظہار بھی 270 مرتبہ لفظ کل سے کیا، اور فا کا اگر اضافہ شامل کروں تو فا کل، اس لفظ کو بھی گنوں ساتھ ملا لوں تو 286 مرتبہ اللہ صرف اپنے محبوب کو یہی کہہ رہا ہے ذرا بولیے تو صحیح۔ حضرت تاجدار گولڑا نے بھی کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، کیا خوب ترجمہ کیا ہے، کہا کوئی مثل نہ ڈھولن کی چپ کر مہر علی تھا جا نہیں بولن، تو
تو دوستانی گرامی قدر میرے آقا جانی جلوہ گر ہے، گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں اور صحابہ پھول چن رہے ہیں۔ اتنے میں ایک بدو پاس سے گزرا، اس کے پاس ایک گو تھی، وہ گو لے کے جا رہا تھا۔ عزیزان محتشم جب اس نے مجمع دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیوں اتنا رش ہے؟ کسی نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں۔ عزیزان محتشم اس نے کہا وہی جو جادوگر مشہور ہیں، کہا وہی، کہا جو رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں میں اللہ کا سچا نبی، کہا وہی، کہاں وہی، کہا آج ہی پتہ چل جائے۔ یہ امتحان ہوتا ہے صاحب، جب کوئی غیر امتحان لینا چاہے تو بڑا سوال ڈالتا ہے۔ یہ گو لے کے جا رہا تھا، اس نے میرے آقا کی بارگاہ میں یوں پھینک کے بڑے بے ادبی کے انداز میں کہتا ہے واقعی سچے ہیں نبوت کے دعوے میں اور رسالت کے دعوے میں سچے ہیں، تو یہ گو آپ کی گواہی دے۔ اب یہ تو زندہ نہیں بولتی اور ہماری بولی تو بولتی ہی نہیں، یہ زندہ نہیں بولتی، ہماری بولی تو انسانوں کی بولی کوئی بھی نہیں بولتی، یہ تو اس کی اپنی ایک بولی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میرے آقا جانی کو وہ چیلنج کرتا ہے، واقعی سچا نبی ہے، واقعی سچا نبی ہے تو یہ گو گواہی دے۔ صاحب یہ تو کافر کو بھی پتہ ہے کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو ہر ایک کو بلا لے۔ عزیزان محتشم جب اس نے کہا کہ یہ بولے آپ کی گواہی دے، میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا دبو، عربی میں دب کہتے ہیں، یا دبو یا دبو، دو دفعہ کہا، یہ کسی کی کیا مجال، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ میرے آقا جانی ارشاد فرماتے ہیں اے گو یہ تڑپنے نہ پڑے، کس نے بلایا ہے؟ کہتی ہے لبائی واسادائی یا دینا من وفا یوم القیامہ، اے حسن قیامت میں حاضر، میں حاضر، اے قیامت کو بھی حسن دینے والے، اے قیامت کو بھی ٹھنڈا کرنے والے میں حاضر، اے قیامت کو بھی حسن دینے والے میں حاضر۔ حضور فرماتے ہیں من کا ہو تیرا رب کون ہے؟ اب یہ عربی تو نہیں جانتی تھی لیکن جس پر میرے نبی کی نظر ہو جائے ایک نظر میں سارا کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ خالی جھولی ہو تو حضرت ابو ہریرہ تڑپ اٹھے تو ایسے ہاتھوں کے اشارے سے جو بھر دیتے ہو۔ اور عزیزان محتشم اسی لیے تو آدم چشتی نے کہا تو میرا محبوب نہیں تھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، جے چاوے سونا سیر چمن دی، سارا گلشن سیس نواوے، جے پاوے سونا ہتھ پھلا دی، ہتھ پھلا دا مان بتاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، او کیڑا ایتھے گن گن دسے، او جتھے گنتی بھی مک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی مینوں کدھرے نظر نہ آوے۔ عزیزان محتشم میرے آقا جانی فرماتے ہیں من تعبدو تیرا رب کون ہے؟ کہتی ہے فی السماء عرش ہو وفی الارض سلطان ہو، اپنی بولی نہیں عربی میں بول رہی ہے، فی السماء عرش ہو وفی الارض سلطان ہو وفی البحر سبیل ہو وفی الرحمت جنت ہو وفی النار عذاب ہو۔ یہ تو سوال ہی نہیں تھا، سوال وہ کر رہا تھا کہ آپ کون ہیں، آپ کی گواہی دے۔ میرا آقا فرماتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے من آنا، میں کون؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی آنکھوں پہ پردے آ جائیں، اس کے دل پر پردہ آ جائے، اس کے دل کالا ہو جائے، اس کی قسمت میں جانتی ہوں انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقت وقد خاب من کذبت۔ آقا جانتی ہوں آپ رسول رب العالمین ہیں، وخاتم النبیین، آقا یہ بھی جانتی ہوں آپ پر نبوت بند ہو چکی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس پر ایک اور سادہ ترجمہ کر رہا ہوں اور یہ اہل ذوق کے لیے کر رہا ہوں، یہ خاتم النبیین کا ترجمہ کر رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا۔ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک جس سے کلام کر لے اسے نبی کہتے ہیں، جسے بلا لے پردے کے پیچھے بلا لے یا ادھر بلا کے عرش معلیٰ پر بات کرے، جس کو وہ بلا لے یا جبرائیل کو بھیج کر بات کر لے وہ نبی ہوتا ہے، اور جس کو بلانے کے بعد پھر کسی سے بولنا ختم کر دے کہ محبوب آپ سے بات کر لیے اب اور کسی سے کلام کرنا، اب کلام بند ہے تیرے بعد، اسے کہتے ہیں خاتم النبی۔ یا نبی یا نبی مجھے بڑا وقت ہو گیا،
آپ کی محبتوں کا شکریہ، یہ ناروں کا وقت بھی مجھے دے دیں۔ عزیزان محتشم ذہن نشین کر لیں، اگر یہ وقت اور وہ 1400 سال میں لوٹ گیا کہ اگر حضور بھی ایسے انداز اپناتے، پیر صاحب سے ملنا ہو، پیر صاحب سے ملاقات کرنی، ٹائم لینا ہو، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پیر صاحب نہ جانے کتنے بہانے کرتے ہیں، چاہے گھر میں بیڈ روم میں آرام کر رہے ہوں۔ میں خود پیر ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے، میں خود ایک درگاہ کا وارث ہوں اور میری فیملی نے مجھے گدی نشین مقرر کیا، اس لیے بات کر رہا ہوں۔ اگر ہم ہی اپنے آپ کو جھجوڑیں گے نہیں اور ہم ہی اپنے آپ پر نکتہ چینیاں نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کون سمجھائے گا؟ صاحب ذہن نشین کر لیں، چند تقریریں لگنے کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، لوگوں کا ماحول بڑھ جاتا ہے، انداز لوگوں سے تلخ ہو جاتے ہیں۔ یہ انداز میرے آقا جان نہیں کرتے تو ہمارا کیا بنتا؟ ہم